الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں باب فی التفکر فی عظیم مخلوقات اللہ کا آخری سیشن ہے. اس کے اندر جو آیت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے اور اللہ کی 4 بڑی نشانیوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. بھلا وہ اونٹ پر غور نہیں کرتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان پر کہ کس طرح اس کو بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑ پر کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین پر کہ اس کو کس طرح ہموار کیا گیا ہے. یہ سورۃ الغاشیہ کی آیات ہیں. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں پر غور و فکر کا حکم فرمایا، ترغیب دی. اور اس کے کیونکہ پہلے جس کو قرآن ایڈریس کیا جا رہا تھا وہ عرب تھے، اور ان کا واسطہ عام طور سے انہی 4 چیزوں سے پڑتا تھا، اسی لیے ان 4 چیزوں پر غور و فکر کرنے کی ان کو دعوت دی گئی. سب سے پہلی بات اونٹ کی کہی گئی، دوسری بات آسمان کی، تیسری بات پہاڑ کی، اور چوتھی بات زمین کی. عرب صحراؤں میں پھرتے تھے، اوپر نظر اٹھائی اور ان کا جو سوار تھا وہ اونٹ ہوتے تھے. اوپر نظر اٹھائی تو آسمان، اطراف میں پہاڑ، اور نیچے نظر کی تو زمین. یہ 4 چیزیں ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہی 4 چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا. ویسے تو ایک چونٹی سے لے کر ہاتھی تک جتنی مخلوقات ہیں چھوٹی بڑی، ان تمام مخلوقات میں ایسی نشانیاں ہیں کہ بندہ غور کر کے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے. لیکن بطور خاص اونٹ کا یہاں پر اللہ نے تذکرہ جو فرمایا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی. اونٹ جو ہے سواری کا کام بھی کرتا ہے، ڈھیر سارا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور کئی دنوں تک کے لیے پانی کو اپنے پیٹ میں اسٹور کر سکتا ہے. اگر کہیں اس کو کھانا پانی میسر نہ ہو تو اللہ نے اس کی جسم میں ماंس کا چربی کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ پگھل کر اس کی بھوک پیاس مٹاتی رہتی ہے. اور دوسرے سواریوں کا مسئلہ یہ ہے، دوسرے جانوروں کا، کہ ان پر کھڑے ہونے کی حالت میں سوار ہوا جا سکتا ہے، لیکن اونٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے سوار کو سوار کرنا ہو یہ بیٹھ کر اپنے کچھ پر سوار کر پھر کھڑا ہو جاتا ہے. دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اس میں سامان اٹھانے کی کیپیسٹی زیادہ رہتی ہے، اس لیے اس کو ریگستانی جہاز بھی کہا جاتا ہے. تو اتنی بے شمار اللہ رب العالمین کی نشانیاں صرف ایک اونٹ کے اندر موجود ہے جس کو عرب استعمال کیا کرتے تھے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ نے اونٹ کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر لے جاتا ہے تو تب بھی اس کے پیچھے موتی و فرمانبردار بن کر چلا جاتا ہے. ایسا کنٹرول بھی اللہ نے دے دیا ہے. اتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں غور و فکر کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اللہ کی نشانیاں غور کر لیتے تو اللہ کے خالق ہونے کا پتہ چل جاتا. اور دوسری جو بات اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، Do not look at the sky، کہ وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے ان کو بلند کیا، کہ کوئی وہاں پر پلر نہیں ہے، کوئی کالم نہیں ہے، کوئی سہارے کی چیز نہیں ہے، کوئی سپورٹ کی چیز نہیں ہے، بغیر اس کے بھی اللہ نے اس کو کھڑا کیا. اس کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں دیکھنے والوں کے لیے. اور تیسری بات جو بیان فرمائی، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ پہاڑوں کی طرف وہ غور و فکر نہیں کرتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اللہ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے. اگر پہاڑ زمین پر نہ ہوتے تو زمین کا پورا سسٹم بگڑ جاتا، زمین انبیلنس ہو جاتی. دوسری جگہ ان تمید بکم الارض والقینا فی الارض رواسیہ جیسی آیات اللہ نے بیان فرمائی کہ زمین پر ہم نے پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ زمین کا بیلنس برابر رہے. آج
ون ارتھ آرگنائزیشن ویب سائٹ کہتی ہے ایٹ لیسٹ the half world population depends on the mountain ecosystem services to survive کہ آج دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی کا انحصار پہاڑوں پر ہے، پہاڑوں کی وجہ سے، کیونکہ زندگی کی جو ماحولیاتی نظام ہے اس کے لیے پہاڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج سائنس نے یہ بات بیان کی ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس بات کو 1400 سال پہلے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ پہاڑ یہ اللہ کے ایسے عظیم مخلوق ہیں کہ اگر یہ روئے زمین پر نہ ہوتی تو پھر معاملہ بگڑ جاتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اور آخری بات جو اللہ نے بیان فرمائی، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر وہ غور و فکر کر لیتے تو ان کو یہ بات پتہ چل جاتی اللہ رب العالمین کے خالق و مالک ہونے کی، کیسے اللہ نے زمین کو ہموار کیا۔ کسی طرح کا اس میں وہ نہیں کہ آدمی کہیں پر کھڑا ہو تو گر جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک زمین کو اللہ نے ہموار بنایا ہے، آدمی بالکل اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگز اس پر تعمیر کی جا رہی، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اللہ نے ایسی طاقت، ایسی صفت زمین کے اندر ہماری اعتبار سے رکھی ہے کہ جو چیز رکھی جاتی ہے تو پھر وہ گرتی نہیں ہے، وہ اسی قدر وہ چیز رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ بار بار انسانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ نشانیوں پر غور کرو۔ آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی یہ بات بیان فرمائی، افلم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ اگر چلتے پھرتے تو دیکھتے اللہ کے نشانیوں کو، پھر وہ اللہ پر ایمان لانے والے بنتے۔ اور ایک حدیث یہاں پر بیان کی گئی ہے، الکیس من دان نفسہ، کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے، جو اپنی زندگی کا محاسبہ خود کرے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ذاتی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے، وہی عقل مند ہے۔ والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، اور عاجز شخص وہ ہے جو اللہ پر لمبی لمبی امیدیں باندھے اور موت کے بعد کے لیے کوئی تیاری نہ کرے، یہ عاجز شخص ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی کہ کون عقل مند ہے، کون بے وقوف اور احمق نالائق ہے، تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق یہ عقل مندی کا کام جو ہے وہ عقل مندی کے کام کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کہ آج یہ ہمارا تقریباً 9 باب مکمل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے آپ حضرات کی خدمت میں ملاقات ہوگی ایک نئے باب سے، اس تک کے لیے آپ حضرات سے رخصت ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔